الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. لائق صدر احترام معزز سامعین مکرم، سلمان ندوی کے اعتراض کے جوابات کا سلسلہ شروع ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ اس سے قبل جتنی ویڈیو بن چکی ہے ہر موضوع پر کھل کر کے اور وضاحت کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے الحمدللہ. اور اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی وضاحت کافی ہو جانی چاہیے. لہٰذا میں پھر التماس کروں گا شروعات کے اندر ہی کہ اگر اس سے پہلی ویڈیو نہ دیکھی گئی ہوں تو آپ ضرور بھی ضرور ان کو دیکھ لیں. اس سے یہ جو سلسلہ ہمارا ہے وہ لائن جو ہے آپ کو سمجھ میں آئے گی اور تمام اعتراضات وغیرہ کا رفع آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا. آج ہم بات کریں گے سلمان ندوی کے ایک اعتراض کو لے کر کے جو اس نے صحابی رسول، کاتب قرآن اور کاتب حدیث امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر الزام کے طور پر ایک اعتراض کیا اور ایک جھوٹ بولا اور گندا اور سفید جھوٹ بولا اس نے. میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات کی شروعات کرنے سے پہلے سلمان ندوی کے اس آڈیو کو آپ بھی ضرور سنیں کہ اس بدبخت کی زبان کتنی خطرناک غلیظ ترین زبان ہے. کیا ایسے غلیظ ترین زبان سے کسی صحابی کا نام لینا بلکہ خدا کا نام لینا بھی کیا ممکن ہے؟ ایک کافر سے زیادہ غلیظ ترین اس کی زبان ہے اور اس زبان کے ساتھ وہ ایک صحابی رسول کا نام لیتا ہے، چاہے وہ تعریف میں لیتا ہو یا یعنی برائی میں. وہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے نام لے. جس کی زبان اتنی گندی ہو، جس کی سوچ اتنی غلاظت بھری ہو، وہ کیسے ہمارے دین کا نام لے سکتا ہے اپنی اس غلیظ ترین زبان سے، اور کیسے ہمارے خدا کا اور ہمارے اصحاب کا نام لے سکتا ہے، چاہے وہ تعریف ہی کے اندر ہی کیوں نہ ہو. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس آڈیو کو ضرور سن لیجیے. اس عبداللہ ابن عباس کی یاد رکھنے کے قابل ہے جس کے کچھ بدماش تعویلیں کرتے ہیں. ابن عباس کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو ذرا بلاؤ. کسی مقصد سے آپ نے بلایا. وہ گئے اس کے پاس، وہ کھانا کھا رہے تھے. کہا کہ وہ کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا. وہ گئے اور جا کر کہا کہ وہ کھانا کھا رہا. حضور نے پھر انتظار کیا اور حضور کے یہاں سے یہ بات کہی جا چکی تھی کہ اذان اور اقامت میں اتنا فرق رکھو جس میں آدمی کھانا کھا لے. وہ تقریباً 15 منٹ کا فصل. تو حضور نے انتظار کیا، یقیناً 15 منٹ کے لگ بھگ انتظار کیا ہوگا. پھر عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ اب بلا کے لاؤ. عبداللہ ابن عباس پہنچے تو پھر ان کو یہ جواب دیا کہ جو کہ کھانا کھائے. حضور پر کیا گزری ہوگی کہ حضور کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، حضور بلائے تو نماز توڑ دو، حضور کے پاس پہنچ جاؤ. یہ مقام ہے نبی کا. لیکن دوسری مرتبہ پھر حضور نے انتظار کیا. کس طرح صبر کیا ہوگا اور کیسا غصہ آپ کے دل میں ہوگا. لیکن تیسری مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو پھر 10-15 منٹ کے فصل سے 45 منٹ سے وہ شخص کھانا کھا رہا تھا اور پھر بھیجا تو جواب ملا کہ قیدوں کے کھانا کھا. اب آپ سوچئے کہ وہ نبی جو سب کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے تھے، جنہوں نے عفو و درگزر کا معاملہ وحشی کے ساتھ کیا، ہند کے ساتھ کیا، اکرمہ کے ساتھ کیا، ابو سفیان کے ساتھ کیا، آپ نے اس وقت بددعا کے جملے کہے. فرمایا اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ بددعا تمام مورخین اس سے متفق ہیں. یہ بددعا قبول ہوئی. اگر حضور نے کوئی دعا کی تھی جن کے حوالے دیتے ہیں کچھ مکار اور شاطر قسم کے مولوی جو ثابت نہیں ہے، تو وہ قبول نہیں ہوئی دعائیں، جیسے اور بہت سو کے بارے میں نہیں قبول ہوئی. یہ بددعا قبول ہوئی. تمام مورخین متفق ہیں کہ دن بھر میں 7 مرتبہ معاویہ کھانا کھاتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا. یعنی نبی کی جو بددعا تھی وہ ایسی لگی کہ عمر بھر یہ حالت رہی. جبکہ پیٹ کے بارے میں نبی نے فرمایا، ہدایت دی ہے کہ تو ناظرین، آپ نے یہ گفتگو مکمل سنی. اس لعین و مردود کی زبان سے بھی آپ نے ان تمام سن لیا ہے اور اس میں کیا کیا ترجمہ کیا ہے اس کو بھی آپ نے سماعت فرما لیا. اب چلیں ذرا حدیث کی طرف چلتے ہیں. جو روایت یہ پڑھ رہا ہے
جس کا اردو ترجمہ اس نے پیش کیا، عربی تو پیش نہیں کر سکا، ان کو معلوم ہے کہ عربی پیش کروں گا تو میری کیا حشر ہوگا اور لوگ پکڑ لیں گے اور اس طریقے سے میری جو ہے جھوٹ دنیا کے سامنے آ جائے گا، اس لیے عربی زبان استعمال نہیں فرمائی اور اردو کا ترجمہ اس نے کرنا شروع کیا اور شروع سے آخر تک اردو ہی پڑھتا رہا۔ اب ذرا آئیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ روایت کہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت العب مع الصبيان فجاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتواريت خلف باب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، كنت العب مع الصبيان، اسی دوران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے کاندھے پر جو بیچ کا حصہ ہے ہلکا سا محبت اور شفقت والا جو مار ہوتا ہے ایسا مارا، اور اس کے بعد کہا کہ جو ہے جاؤ اذهب وادع لي معاویہ، حضرت معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس آگے کا حدیث کا جملہ ہے قال فجئت، پس میں ان کے پاس گیا، فقلت، اور واپس آ کر کے اللہ کے نبی سے میں نے کہا، میں وہاں گیا، امیر معاویہ کو دیکھا اور بیچ کا کوئی الفاظ حدیث میں نہیں ہے، اور اس کے بعد سیدھا لفظ ہے فقلت، میں نے اللہ کے نبی سے کہا ہوا یأکل، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حدیث کو دوبارہ سنیے گا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اذهب وادع لي معاویہ، جائیے اور معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے لائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں تشریف لے کر کے گئے اور وہاں سے فجیت، پس وہ لوٹے اور فقلت، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا اللہ کے نبی کو، ہوا یأکل، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ثم قال علی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ ان کو کہا کہ اذهب وادع لي معاویہ، جاؤ دوبارہ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ پھر وہ گئے اور وہاں سے لوٹ گئے، لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ ہوا یأکل، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ دو مرتبہ یہ جملے مکررات ہوئے، یعنی ایک مرتبہ بھیجا، پھر وہ گئے اور جانے کے بعد دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو آ کر کے وہ بات میں وہاں نقل کر دی کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کا جو روایت نمبر ہے وہ 6628 ہے روایت نمبر۔ اب اس کے اندر اور سلمان ندوی کی جو بات بتائی گئی ہے، جو اس نے جو ترجمہ کیا ہے، اس کو ذرا آپ دونوں کو ذرا ملائیے۔ اس نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں گئے اور جانے کے بعد حضرت معاویہ کو کہا کہ چلو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ جا کے کہہ دیجئے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ روایت میں ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے یہ روایت میں نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے ہوں اور حضرت امیر معاویہ کو کہیں ہو کہ آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، اور حضرت معاویہ نے کہا کہ جاؤ کہہ دیجئے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ روایت میں نہیں ہے، اور میرا پورا چیلنج ہے کسی صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ دکھا دے، صحیح حدیث کے اندر، صحیح مرفوع روایت کے اندر کہیں نہیں ہے، یہ الفاظ ہی نہیں ملتے۔ یہ اپنے پیٹ سے گڑھا ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ جملہ ہوتا تو اعتراض بنتا بھی ہے، اور یہ بات ہے ہی نہیں ایسی کوئی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، کوئی بات چیت ان سے نہیں ہوئی، اور آ کر کے اللہ کے نبی کو انہوں نے بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، اطلاع دی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ سلمان ندوی نے کہا کہ بیچ میں 15 منٹ کا وقفہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے 15 منٹ کے بعد دوبارہ آپ نے کہے ہوں گے، پھر وہ وہاں گئے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں کھانا کھا رہا ہوں، جا کے شکایت کر دو۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ مقررات ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو غصہ آیا، پھر غصے کے اندر آپ نے جو ہے ایک جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پیٹ نہ بھرے، اور پھر اس کو تمام محدثین نے بددعا کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ ساری کی ساری اس کی پیٹ کی بات ہے، اور شیعوں کی باتیں جو شیعوں نے ان کو پڑھایا اور لکھایا کہ ایسا کہو، اور اس نے کہہ دیا۔ روایت میں ایسے کوئی الفاظ ہے ہی نہیں، اٹھا لیا جائے مسلم شریف کی روایت اٹھا لیا جائے، نہیں ہے روایت میں ایسی کوئی بات۔ ایک بات
کہ اس کا جھوٹ ہے کہ اس نے یہ جو ساری چیزیں ملائی ہیں نا اپنی طرف سے کہ یہ 15 منٹ کا لمبا وقفہ ہوا ہوگا اور فلاں ہوئے ہوں گے اور یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا، یہ سب اس کے گھر کی طرف کی باتیں ہیں، اس کے پیٹ کی باتیں، اس کے ذہن و دماغ، اس کے خباثت پنی کی علامت ہے۔ روایت میں تو ایسے کوئی لفظ ملتے نہیں۔ ہاں یہ جملہ ضرور ہے کہ لا اشبع اللہ بطنہ، لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ ہم جو ہے اس لفظ کو لیتے ہیں کہ یہ لفظ کیا واقعتاً بد دعا کے لیے ہے یا دعا کے لیے، حقیقت کیا ہے؟ اور حقیقت کون بتائیں گے؟ جن سے روایت آ رہی ہے وہی تو بتائیں گے، یعنی صحابی کے اس جملے کو لے لیں اور صحابی کی تفسیر نہ لیں، صحابہ کی وضاحت نہ لیں، تو یہ ہوگا کہ آپ نے ایک بات لیا دوسری بات کو چھوڑ دیا۔ جب آپ یہ روایت لے رہے ہیں مسلم شریف سے اور روایت کرنے والے صحابی ہیں نا، تو صحابی کی جب بات لے رہے ہیں تو تشریح بھی تو صحابی سے لیں گے۔ کس سے لیں گے؟ آپ اپنے گھر کی لائیں گے، شیعوں کی لائیں گے؟ یعنی شیعوں کی تشریح آپ کو بہت مطلوب ہے، اور جو صحابہ نے تشریح کی، جو تابعین اور فقہا اور بڑے بڑے محدثین نے تعریف کی، اس تعریف کو نہیں لیں گے آپ؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب روایت آپ نے صحابی سے لی ہے تو اس کی تشریح بھی آپ صحابی سے لیں گے، شیعوں سے نہیں لیں گے، یا فتنہ پرور عناصر سے نہیں لیں گے، یا ہم آپ کی غلاظت والی زبان کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی زبان ہی گندی ہے نا، آپ تو گندے علاقوں میں رہ رہے ہیں، گندی ذہنیت کے اندر آپ چلے گئے ہیں، گندے نظریات کے اندر ڈوب چکے ہیں، تو آپ تو مکمل گویا کہ آپ ایسے ہیں کہ گویا کہ گندگی ذہنیت آپ کے اندر رچ گئی ہو، بس گئی ہو، صحابہ کی نفرت بس گئی ہو۔ پھر ہم آپ کی تشریح کو کیوں مانے بھائی؟ ہم تشریح لیں گے صحابہ سے، ہم تشریح لیں گے فقہا سے، محدثین سے، اور ان سے معلوم کریں گے، اور تشریح لیں گے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کہ کیا واقعتاً یہ جملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھا یا ان کے حق میں تھا۔ وجہ اس کی پوری حقیقت ہم اللہ کے نبی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے الفاظ بڑھانے والے؟ آئیے اس کی تھوڑی حقیقت کے اوپر ہم چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملات تھے کیا۔ یہ جو لفظ ہے اور اس طریقے کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مثلا اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، تیرا ناس ہو، یا یہ کہ تیرا ہاتھ جو ہے خاک آلود ہو جائے، تیری ناک خاک آلود ہو جائے، یہ جو اس طریقے سے عرب کلچر کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، یہ جو وہاں کی لغت اور ماہرین زبان اور مقامی زبان اس زمانے کے جو کلچر تھے، اس کے اندر بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ دعائیہ انداز استعمال ہوتا تھا، امن محبت شانتی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور تعجب ظاہر کرنے کے لیے بعض مرتبہ استعمال کیا جاتا تھا، تعجب کے لیے، بعض مرتبہ محبت کا پیغام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دیکھیں بخاری شریف کی شارح ہیں شارح ابن بطال، جن کی وفات 449 ہجری میں ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں ہِیَ کَلِمَةٌ لَا يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ وَإِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَدْحِ، کہ ان جیسے الفاظ سے مراد بد دعا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا استعمال تو مدح میں ہے، تعریف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا تریبت یدا کا، یہ بد دعا نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ جو ہے شل ہو جائے، ٹوٹ جائے، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بد دعائیہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مدح کہتے ہیں تعریف کو، تعریف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، امام نووی جیسے کہتے ہیں، مسلم شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، ان کی وفات 676 ہے ہجری کے اندر۔ انہوں نے اس مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ حل فرمایا ہے، فرمایا کہ انما وقع فی سبعہ ودعاہ ونحوہ لیس بمقصود بل هو مما جرت به عادت العرب فی وصل کلامها بلا نیت كقوله کربت یمینک وعقر حلقا وفی هذا الحدیث لا كبر سنك وفی حدیث معاویة رضی اللہ عنہ لا اشبع اللہ بطنه ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقیقت الدعاء۔ فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا وغیرہ کے الفاظ منقول ہیں وہ حقیقت میں بد دعا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جو عرب کے لوگ بغیر نیت کے کلام کے دوران کہہ دیا کرتے تھے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ تریبت یمینو، یعنی تیرا داہنا ہاتھ جو ہے خاک آلود ہو جائے، اقرا حلقہ، تو بانجھ ہو جائے، اسی طریقے سے تیرے حلق کے اندر جو ہے بیماری ہو، تو یہ ساری چیزیں، اور لا کبیرت سن کا، تو زیادہ یعنی تیری عمر زیادہ نہ ہو، جلدی تو وفات پا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ تعالیٰ پیٹ نہ بھرے، یہ ساری باتیں اسی قبیل سے ہے۔ ایسی باتوں سے اہل عرب بد دعا مراد نہیں لیتے تھے، نہیں لیتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مسلم شریف جو جس حدیث کی یہ روایت پڑھ رہا ہے اس کے شارح نے لکھا ہے یہ بات۔ تو اب کیا کہا جائے گا؟ بلکہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ یہ بد دعا ہے ہی نہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہوا، آپ دیکھیں گے بہت ایسے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے، کئی ایک صحابہ کرام ہیں۔ میں آگے چل کے پیش کروں گا کہ حضرت علی کے بارے میں کہا ہے، حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک موقع پر حضرت علی کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا کہ تہجد کی نماز پڑھ لی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جب مجھے جگا دیں پڑھ لوں گا، یعنی اس طریقے کا جملہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جب وہ ہمیں جگا دے گا، نیند سے بیدار کر لے گا، ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا، بعض مرتبہ انسان سوتا رہ جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی اللہ کے نبی جو ہے ایک آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 54 ہے، وہ پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ آیت نمبر 54 پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، اور کیا تھا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان جو ہے اکثر و بیشتر معاملات میں اور تمام چیزوں میں جھگڑالو ہوتا ہے انسان۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جب اللہ کے نبی نے اس واقعے سے، جب انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی نے کہ حضرت علی کو تہجد کی نماز کیا پڑھ لی آپ نے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جگا دیتا ہے رات میں، جس کو چاہتا ہے سلا دیتا ہے، تو اس پر اللہ کے نبی یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے، رکے بھی نہیں اس موقع پر، یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے کہ اللہ جو ہے انسان اکثر و بیشتر چیزوں میں جھگڑالو ہوتا ہے، زیادہ تمام چیزوں کے مقابلے میں انسان جھگڑا کرتا ہے تمام چیزوں میں۔ اب جو ناسبی لوگ ہیں جو حضرت علی کے مخالفت میں ہیں، ان لوگوں نے دعویٰ ٹھوک دیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو جھگڑالو کہا، کیونکہ وہ جھگڑا کرتے تھے اللہ کے نبی سے اور شریعت کے مقابلے میں جھگڑالو تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت جو ہے اسی مناسبت سے پیش فرمائی تھی، تو کیا وہ حضرت علی جھگڑالو ہو گئے؟ اگر امیر معاویہ کے بارے میں یا دیگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ آپ کا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو جملہ استعمال فرمایا جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے اس کا پیٹ نہ بڑھے، یا ہاتھ شل ہو جائے، یا ہاتھ خاک آلود ہو جائے، یا تیری ماں تجھ پر روئے، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں، تو حضرت علی کے معاملے میں تو لکھے ہوئے ہیں نا، قرآن کی آیت اللہ کے نبی نے پڑھی اور استدلال کیا کہ آپ کا کام جو ہے جھگڑالو کام ہے، گویا کہ آپ جھگڑالو ہیں۔ تو کیا حضرت علی کو یہ ہم الزام تصور کر لیں کہ حضرت علی جھگڑالو تھے دین کے مقابلے میں؟ یہ کیسی فلسفہ ہے کہ آپ دیگر صحابہ جن سے آپ نے دشمنی مول رکھی ہے شیعہ کی دوستی کی وجہ سے، اس کے بارے میں تو تمام چیزوں کو منوان قبول کر لیں اور اپنے پیٹ سے تمام چیز بڑھا کر کے لگا دیں، اور حضرت علی کے بارے میں آپ زبان نہ کھولیں، پھر آپ اس کو مانیے نا کہ یہ بھی بات جو قرآن سے استدلال اللہ کے نبی نے کیا تھا کہ آپ جھگڑالو ہیں وہ صحیح تھا، مان لیجیے۔ ہم تو نہیں مانتے، ہم جس طریقے سے حضرت علی کے معاملات میں تعویل کرتے ہیں اور لفظی معاملات جو آج ہم غیر عربی کو اجمیوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ تصور نہیں کرتے، بلکہ عرب کلچر کے اوپر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں اس چیز کو جو استعمال کیا جاتا تھا وہ کس لیے استعمال کیا جاتا تھا، ہم اس کے مطابق اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم جو ہے فقہاء محدثین اور حدیث کے ماہرین سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات جو دیگر دوسری جگہوں پر ارشاد فرمائے گئے اس کے مطابق ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان محاورات کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی صحابی کے بارے میں بدگنی نہیں ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ حضرت علی اور خاندان قریش کو چھوڑ کر کے
صرف بनु उमैया और इनके तमाम फर्द पर बशमूल हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को इनके मुतालिकात में अगर कोई ऐसी बातें आ गई, चाहे कैसी भी हो, सही हो ज़ईफ हो, आप कुछ नहीं देखते, अपनी तरफ से पेट से बढ़ा करके आप जिक्र करते हैं कि इसका मतलब ये है। ये गलत बात है और ये सलमान नदवी जैसे ही लोग कर सकते हैं। किसी एक अदना सा मुसलमान को भी ये जरूरत नहीं होगी कि ये बात कहें। अब आइए, मैं चाहूंगा कि दूसरे जो सहाबी हैं उनके बारे में भी इस तरीके की रिवायत आई है, मैं उसको भी पेश फरमा दूं। एक रिवायत अबू दाऊद शरीफ में जिक्र की गई है और अबू दाऊद, मैं इतनी लंबी हदीस पढ़ूंगा तो जाहिर बात है कि ये होगा, अलबत्ता इसके अंदर जो है मफहूम यह है कि हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरियों का एक बड़ा मजमा था, बकरियों के एक बड़ा रेवर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र जाओ बकरियों को जंगल में ले जाकर के चराओ। चुनांचे वो बकरियों को हाँक करके जंगल में एक तरफ लेकर के चले गए, यानी रब्जा नामी जगह पर। फिर उसके बाद उनको गुस्ल की हाजत हुई, लेकिन वहां पर पानी वगैरह का इंतजाम नहीं था, लिहाजा 5-5, 6-6 दिन ऐसे ही बगैर गुस्ल के साथ, चूंकि तयम्मुम के अभी अहकामात उतरे नहीं थे, अब जाहिर बात है तयम्मुम के अहकामात उतरे नहीं है और गुस्ल की हाजत है और पानी नहीं है, अब बंदा करे क्या, लिहाजा ऐसी ही सूरत में वो गुजारते रहे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आप हाजिर हुए और पूरा मामला सुनाया कि ये नौबत आई। हजरत अबू ज़र, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू ज़र, मैं खामोश रहा और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर तुम्हारी माँ रोए और तुम्हारी माँ के लिए बर्बादी हो। हजरत अबू ज़र के बारे में यह जुमला है। क्या फरमाया? क़ाला सकिलत का उम्मुका या अबा ज़र, सकिलत का उम्मुका या अबा ज़र्रिन, और आगे फरमाया ली उम्मिकल वैल, तेरी माँ के लिए हलाकत हो और तेरी माँ तुझ पर रोए। अब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ये तो हजरत अबू ज़र है ना, और हजरत अबू ज़र तो आपके नजदीक बड़े महबूब साहबी हैं। शिया सिर्फ 3 ही लोगों को मुसलमान मानते हैं, मिक़दाद, हजरत मिक़दाद बिन असवद, हजरत अबू ज़र। तो ये हजरत अबू ज़र जो है उन्हीं 3 सहाबियों में शामिल है जिनको ये लोग मुसलमान मानते हैं। उनके बारे में अल्लाह के नबी के ये फरमुदात है कि तेरी माँ तुझ पर रोए। क्या कहेंगे आप, इसका क्या जवाब है? आपके पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि अरब का कल्चर इसको मायूब नहीं समझता था और ये बददुआ नहीं है, ये दुआ है, ये ताज्जुब खेज जुमले हैं। ताज्जुब जाहिर करने के लिए कभी कभी इंसान इस्तेमाल किया करते थे उस जमाने में। ये बददुआ नहीं है। अगर बददुआ है तो यहां पर फिट कीजिए, आप ये बददुआ दे रहे थे अल्लाह के नबी। आगे मुस्तकिल एक चैप्टर आ रहा है कि किन किन सहाबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे जुमले इरशाद फरमाए, और आगे चल के ये भी जिक्र करूंगा कि अल्लाह के नबी ने खुद अपनी प्यारी जबान से फरमाया था कि मैं चूंकि बशर हूं, मैं गुस्सा भी करता हूं, खुश भी होता हूं, बाज मरता अगर मैं ऐसी चीज कह दिया तो अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं और अज्र की उम्मीद रखता हूं कि मेरे बद्दुआ देने पर अल्लाह ताला, मैंने जिन जिन को बद्दुआ दिया है, जिन जिन मुसलमानों को, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसको अज्र अता फरमाए मेरे बद्दुआ देने की वजह से। चूंकि मैं बशर हूं और मुझसे गलती होती है। मैं खुशी में खुशी के अल्फाज कहता हूं, गमी में गमी के अल्फाज कहता हूं, उससे हो जाता है। लिहाजा माफी मांगी और अल्लाह से दुआ फरमाया कि जिनके बारे में मैंने ऐसा कहा है, अगर वो उसके लायक नहीं है तो आप उनको माफ फरमा दीजिए, मग़फ़िरत फरमा दीजिए और उनके लिए हिदायत का जरिया बना दीजिए इस बद्दुआ को। ये भी अल्फाज अल्लाह के नबी के हैं, बड़ी बड़ी किताबों में दर्ज हैं। तो सबसे पहले तो आप हजरत अली से इस इल्जाम को रफा करेंगे। नंबर 2, जिनको आप मुसलमान और पूरी शिया कम्युनिटी इसको मुसलमान मानती है, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि आपकी माँ यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, तेरी माँ के लिए हलाकत हो। ये लफ्ज क्या है? बद्दुआ है या नहीं? अगर अमीर माविया के लिए बद्दुआ है तो इनके लिए भी बद्दुआ होनी चाहिए। हम 2 नजरियात क्यों रखें? एक के लिए अलग पैमाना, दूसरे के अलग पैमाना होना चाहिए, तो एक पैमाना होना चाहिए। अब आगे आइए, ये रिवायत भी मैंने जिक्र किया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है और रकम नंबर है 332। आप इसको देख सकते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी रिवायत है, लिहाजा मैं उन रिवायत के उन अल्फाज को मैंने जिक्र कर दिया। हाफिज बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद बिन मूसा अल-आइनी अल-हनफी लिखते हैं, जिनकी वफात 855 हिजरी को है। लिखते हैं वयजूज़ु अन यकून मिन अल-अल्फाज़ अल्लती तजरी अला अलसिनतिल अरब वला युरादु बिहा दुआ, कि ये मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि ये जो अल्फाज यानी सकिलत का उम्मु का या लि उम्मिकल वैल, इन अल्फाज में से हों जो अरबों के जबान पर बतौर मुहावरा इस्तेमाल होते हैं, बद्दुआ के नहीं।
لہٰذا ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے محدثین نے اس کا حکم بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ محاورات میں سے ہے، اور محاورات جو ہے عرب کلچر بتائیں گے نا، عرب کے لوگ بتائیں گے، اور عرب کے نزدیک یہ بد دعا تھا ہی نہیں، لہٰذا بد دعا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو ان تشریحات کو مانتے ہیں اور صحابہ پر کبھی کیچڑ نہیں اچھالتے، نہ حضرت علی کی بد زبانی کرتے ہیں ان الفاظ کی وجہ سے، نہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ بولتے ہیں اس الفاظ کی وجہ سے، اور نہ ہی حضرت ابی معاویہ کو غلط کہتے ہیں ان الفاظ کی وجہ سے جو اللہ کے نبی نے استعمال فرمائے تھے۔ امام مسلم کی آپ نے ایک روایت تو لے لی کہ اللہ کے نبی نے بد دعا فرمایا، اور تمام لوگ اس کو بد دعا مان رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے جو سلمان ندوی نے کہا کہ تمام صحابہ، تمام فقہاء نے، محدثین نے اور تمام علماء امت نے اس بات کو مانا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف یہ بد دعا تھی۔ یہ آپ ثابت کیجئے، قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ تمام نے کہا ہے کہ یہ جو ہے بد دعا تھی، بلکہ کسی نے نہیں کہا، کسی ایک محدثین جس کو ہم محدث مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، آپ ثابت کیجئے کسی نے نہیں کہا۔ اس روایت کو جو مسلم شریف کی ہے، مسلم شریف کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں کچھ بھی اٹھا لیجئے آپ، تمام میں حضرت معاویہ کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، فضائل کے باب میں اس کو لایا گیا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل کے طور پر یہ روایت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے برائی کے طور پر ہے، بد دعا کے طور پر ہے۔ تو تمام محدثین کے فیصلے الگ ہیں، آپ صرف نام لے کر کے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نام آپ نے لے لیا تمام محدثین کا تو وہ ہوگا بھی ایسا ہی، بلکہ یہ تو تحقیق کرنے والوں کے اوپر بات کھلتی ہے کہ آپ کے جھوٹ اور آپ نے کہاں کہاں پر جو ہے پنجے گاڑے ہیں۔ اب آئیے ایسے جملے جہاں پر اللہ کے نبی نے کسی صحابی کے بارے میں، کسی اہل ایمان والے کے بارے میں یہ جو جملے کہے گئے ہیں کہ تیری مات اس پر روئے اور اس طریقے کے الفاظ ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود امام مسلم جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ روایت لائے ہیں، انہی کی کتاب میں مسلم شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ، اب یہ کہیں گے یہ تو حضرت ابو ہریرہ کو بھی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے درباری ملا تھے نعوذ باللہ، لیکن کون بتائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر کے آپ بخاری ثابت نہیں کر سکتے، دین ثابت نہیں کر سکتے، سیاہ ستہ کی ایک روایت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی روایتیں تمام کتابوں میں حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں موجود ہیں۔ تو جن سے ضرورت نہیں تھی ان کو ہٹا دیا، سائڈ کر دیا گیا، جن سے ضرورت تھی اس کو آپ نے سر پر بیٹھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انما انا بشر، اللہم انما انا بشر، فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، فایما رجل من المسلمین سببتہ او لعنتہ او جلدتہ، فرمایا کہ جس شخص کو، جس مسلمان شخص کو میں نے برا بھلا کہا ہے، اس پر لعنت بھیجی ہے یا اسے سزا دی ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو کیا کیجئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے گناہوں کا کفارہ اور اس بد دعا کو رحمت بنا دیجیے۔ یعنی میں نے کسی مسلمان پر لعنت کی یا اس کو تکلیف دی یا گالی کے الفاظ استعمال کی، برا بھلا کے الفاظ استعمال کر دیے گئے، تو فَجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، آپ اس کے لیے اس کو مغفرت اور اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیجیے۔ یہ روایت مسلم شریف میں، یہ نظر نہیں آئی آپ کو کہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا لگتا ہے اور میری زبان سے ایسی غلطی استعمال ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی بد دعا کو ان کے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ کے نبی تو یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں، اسی مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اور آگے فرمایا وفی روایت عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الا ان فیہ زکاة واجرا، بعض روایت میں ہے کہ زکاة واجرا، گناہوں کا کفارہ اور اجر یعنی نیکی بنا دیجیے اس کو۔ اب کیا کہیں گے؟ بات تو صاف واضح ہو جاتی ہے۔ یہی امام مسلم ہے، ایک اور روایت لے کر کے آئے ہیں۔ یہ روایت بہت لمبا ہے اور میرے خیال سے کافی لمبا ہے اور وقت اتنی اجازت نہیں دیتی، میں اس کا اردو ترجمہ اور مین پوائنٹ جہاں پر ہے وہ روایت پڑھ کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔
حضرت اسحاق بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ ہم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی، اور یہی ام سلیم ام انس کہلاتی ہیں، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ تو وہی لڑکی ہے جو تو بڑی ہو گئی اور یعنی اب بڑی ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری عمر کبھی نہ بڑھے، تیری عمر گھٹ جائے، تیری عمر کبھی نہ بڑھے۔ یہ روایت وہاں پر یعنی یہ دعا بد دعا آپ نے وہاں پر فرما دی۔ کیا تھا؟ لقد کبرتی لا کبر سنک، یہ جملہ آپ نے فرما دیا کہ تیری عمر نہ بڑھے۔ اب وہ جو یتیم بچی تھی، وہ یتیم بچی گھبرائی کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا کہ اب میری عمر زیادہ نہ بڑھے، لہٰذا میں مر جاؤں گی۔ بیچاری بہت روئی، روتے روتے برا حال بنا۔ اسی درمیان میں ام سلیم آ گئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، مالک یا بنیا، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ دعا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یکبر سنی فالآن لا یکبر سنی ابدا، میرے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ میں کبھی بھی یعنی میری عمر نہ بڑھے، لہٰذا میں زیادہ اب جی نہیں سکوں گی، لہٰذا مجھے خوف ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بد دعا دے دیا ہے۔ صاف صاف روایت موجود ہے، امام مسلم نے روایت ذکر کی ہے۔ اب یہ ام سلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ام سلیم نے پوچھا کیا بات ہے، تو ام سلیم نے فرمایا کہ یا نبی اللہ ادعوت یا یتیمتی، یعنی کیا آپ نے اس کو، جو میری یتیم بچی ہے، کیا آپ نے اس کو بد دعا دی ہے؟ تو ام سلیم کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زعمت انک دعوت ان لا یکبر سنها ولا یکبر قرنها، قال فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ جملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور ہنسنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا ام سلیم اما تعلمین الا شرطی علی ربی انی اشترت على ربی فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضي البشر واغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام سلیم تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے عہد لیا ہے کہ میں نے کہا کہ میں بھی ایک بشر ہوں، جس طرح ایک بشر طبعی طور پر خوش ہوتا ہے اور طبعی طور پر ناراض ہوتا ہے، تو فرمایا کہ میں بھی ناراض ہوتا ہوں۔ تو میری امت میں سے جو شخص جس کے خلاف میں نے بد دعا کی ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں تھا، تو بد دعا کو قیامت کے دن اس کے لیے پاکیزگی، گناہوں کی صفائی اور ایسی قربت والا بنا دے جس کے ذریعے اسے اپنا قرب نصیب عطا فرما دے۔ اور یہ جملہ کہہ کر کے اللہ کے نبی نے ام سلیم کو رخصت کیا۔ اس سے کیا معلوم چلا؟ اس سے معلوم چلا کہ اللہ کے نبی نے کہا تو ضرور تھا اور بد دعا کے طور پر کہا تھا، لیکن بعد میں فوراً آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے یہ بھی عہد کر رکھا ہے کہ اگر واقعتاً وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں اجر کا ذریعہ بنا دے گا، نیکی عطا فرمائے گا اس بد دعا کے ذریعے سے۔ تو معاملہ صاف ہو گیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف حضرت امیر معاویہ کے حق میں یہ بات کہی ہے، بد دعا دی ہے، بلکہ بہت سے صحابی ہیں۔ خود حضرت علی کا میں نے ذکر کیا، حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو کون ہے اس مسئلے کو حل کرے؟ اور جس مسئلے اور جس نکبت کے ساتھ آپ ان کا دفاع کریں گے، حضرت علی کا دفاع کریں گے، ام سلیم کے بارے میں دفاع کریں گے، حضرت ابو ذر کا دفاع کریں گے، اور اس کے علاوہ متعدد واقعات ہیں، انہی معاملات کو لے کر کے ہم امیر معاویہ کا بھی دفاع کریں گے، کیونکہ جن دلائل اور جن قرائن اور جن واقعات کے ساتھ آپ دیگر صحابی کا دفاع کر رہے ہیں، کیا حضرت امیر معاویہ کا دفاع ممکن نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا یہ صحابی نہیں تھے؟ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ کاتب تھے۔ اچھا، میں آگے چل کے اس ویڈیو کے اندر بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ممکن ہے اور اچھا وقت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محبت فرمائی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور کتابت کا جو معاملہ ہے، قرآن لکھنے کا جو معاملہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی خواہش نہیں تھی، بلکہ رب العالمین کی خواہش تھی کہ امیر معاویہ قرآن لکھے۔ اللہ رب العالمین کی خواہش تھی، اور اللہ رب العالمین نے کہا تھا اللہ کے نبی کو کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت قرآن وحی لکھنے پر مامور کر لیجیے۔
اور ان سے لکھوائیے. خود اللہ کے نبی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. میں طبرانی کی روایت انشاءاللہ پیش کروں گا جس کے اندر صاف بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میری خواہش نہیں ہے بلکہ اللہ کی خواہش ہے کہ آپ کتابت کا کام کرو. اور پھر آپ نے کتابت کے تعلق سے, وحی لکھنے کے تعلق سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لکھنے کا ہنر اور ملکہ عطا فرما دیجیے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. امام ترمذی نے ایک روایت لائے ہیں اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر. یہ روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابو عمیرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا, اسے بھی ہدایت نصیب فرما اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت نصیب فرما. یہ روایت جامع الترمذی اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3842. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ امام ترمذی جو روایت آئے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ کو ہدایت کا پیغامبر بنا, پیغامبر یعنی یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما. یہ فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ ان کے شان اور شان کو اور ان کے جو ہے فضیلت یافتہ کو اور ہدایت یافتہ کو کے اوپر نشاندہی نہیں کر رہی ہے. ان تمام روایت کو پس پشت ڈال کر کے اپنی پیٹ سے کچھ باتوں کو گڑھ کر کے حضرت امیر معاویہ پر الزام لگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. آئیے ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں. یہ روایت امام ابو بکر محمد بن الحسین بن عبداللہ الآجوری بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ہے. روایت کے الفاظ ہیں عن عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو لمعاویہ رحمہ اللہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ ولا يعذبہ. یہی حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ مزنی فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا, ہدایت قبول کرنے والا اور اسے ہدایت پر ثابت قدم رہنے والا اور اس کے ذریعے ہدایت کو عام فرما اور اس کو عذاب سے بچا لیجیے, عذاب سے محفوظ فرما لیجیے. اتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے دعا فرمائی. آپ اس کو مہدی بنائیے, خود بھی ہدایت پر رہیں, اس کے ذریعے ہدایت کو عام فرما دیجیے اور اس کو عذاب جہنم سے بچا لیجیے. کیا اس کے باوجود بھی اب اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو دل کی بھراش اور دشمن کی جو ہے دشمنی ہی کہا جا سکتا ہے اور اسلام دشمنی کے اندر ہی الفاظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کو غلط سلط کہتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا. امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب شامی الطبرانی یہ روایت کرتے ہیں, بڑی لمبی چوڑی روایت ہے. روایت کے الفاظ کے کچھ الفاظ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا, لہٰذا آپ دیکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے. یہ روایت بہت ہی غور کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے اور میں چاہوں گا کہ اس روایت کو سلمان ندوی کے ماننے والے وہ تو قبر میں پہنچ گیا ہے, ان کے ماننے والے کے گھروں تک پہنچائی جائے اور ان کے دروازوں پر یہ روایت لکھ دی جائے. اما عائشہ راوی ہیں, فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن امہات المؤمنین ہیں, امہات المؤمنین میں سے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں, ہماری ماں ہیں, ان کے گھر پر قیام پذیر تھے. اسی درمیان میں باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی. اللہ کے نبی اندر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود تھی. ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کا بیل بجایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کون ہے. جب جا کر دیکھا گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دق الباب داقا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا من هذا قالوا معاویہ قال. اللہ کے نبی نے فرمایا اذنوا له ودخل,
وعلى اذنه قلم لا يخط به. جب دروازے پر حضرت امیر معاویہ تھے تو کہا گیا کہ معاویہ، آپ نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے. دروازہ کھولے، حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچے. اس درمیان میں آپ کے یہاں قلم، جو کان کے اوپر قلم لٹکے ہوئے تھے، چونکہ آپ لکھا کرتے تھے، قرآن اور وحی الہی لکھا کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ لکھ کر کے فارغ ہوئے ہوں اور اسی تعلق سے کوئی بات پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے ہوں. چونکہ جو کام جلدی میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں پہ لگا لیتا ہے جب مصروف ہوتا ہے لکھنے میں. تو وہ کتابت کا کام کر رہے تھے اور اسی درمیان میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ مسئلہ آیا ہوگا، تو لہٰذا اللہ کے نبی کے پاس کیونکہ آ گئے گھر کے اندر اور اسی درمیان میں جلدی میں یہاں پر قلم لگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کے کان کے اوپر کیا ہے؟ فقال ما هذا القلم على اذنك يا معاویہ. تو آپ نے فرمایا قلم، یہ قلم ہے اور کیا کرتا ہوں، اعددته للہ ورسولہ، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو میں اس کے ذریعے قلم بند کرتا ہوں، لکھتا ہوں. میں یعنی حدیث بھی لکھتا ہوں اور وحی الہی بھی لکھتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بات کو اس سے لکھتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی جو وحی اترتی ہے وہ بھی اس کے ذریعے میں محفوظ کرتا ہوں. لہٰذا وہ جلدی میں یہاں پر رکھا گیا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جزاک اللہ عن نبیک خیرا، جزاک اللہ عن نبیک خیرا، تیرے نبی کی طرف سے اللہ سے دعا فرمانے کہ اللہ ان کے نبی کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما، امیر معاویہ کو. یعنی اس شخص کو جزائے خیر عطا فرما. امیر معاویہ کے حق میں کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا دعا ہے یہ. آپ نے فرمایا کہ جزائے خیر عطا فرما، ایک نبی کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. یہ کتنے بڑی دعا ہے. مثال کے طور پر آج ہم سے کوئی ملتا ہے، ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے یا کوئی معاملات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میری طرف سے. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرما. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو جزائے خیر کا جملہ دے دے، اور حدیث میں موجود ہیں کہ جب کوئی کسی کے اوپر احسان کرے، شکر گزاری کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو جزاک اللہ خیر کہو. جب انسان جزاک اللہ خیر کہہ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے مکمل اس کی تعریف بھی کی اور اس کا حق ادا کر دیا. لہٰذا اللہ کے نبی کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے، قرآن لکھے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بیان کیا جا رہا ہے، دین کے اوپر احسان کیا جا رہا تھا. تو امیر معاویہ کے حق میں اللہ رب العالمین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ رب العالمین. تعریف کے جملے بھی مکمل ہو گئے، حقوق کی ادائیگی بھی ہو گئی، اور اللہ کے نبی کسی کو کہہ دے کہ میری طرف سے آپ کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. آگے آئیے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ واللہ ما استکبرتک الا بوحی من اللہ عز وجل. کتنا بڑا جملہ ہے دوستو. آپ نے فرمایا واللہ ما استکبرتک الا بوحی من اللہ عز وجل. امیر معاویہ فرمایا کہ اللہ کی قسم، واللہ کہہ کر کے، قسم خدا کی کہہ کر کے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم وحی لکھ رہے ہو یہ صرف میرا حکم نہیں ہے اور میری دلی خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ذریعے اللہ کی وحی لکھی جا رہی ہے اور اللہ کے ذریعے اللہ کا حکم ہے اس بات کو کرنے پر. اور آگے فرمایا کہ وما افعل من صغیرۃ ولا کبیرۃ الا بوحی من اللہ. میں چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، بغیر اللہ کے مرضی کے، بغیر وحی الہی کے نہیں کرتا ہوں. مطلب میں نے جو تمہیں اجازت قرآن لکھنے کی اور اجازت حدیث لکھنے کی بات کہی ہے، یہ خدا کا حکم ہے، وحی کے ذریعے یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ یہ کام کیجیے. پہلے کہا کہ آپ جو وحی لکھ رہے ہیں یہ میری خواہش، تو صرف میری خواہش نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی خواہش ہے، وحی الہی کے ذریعے مجھے یہ پیغام دیا گیا. اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ میں چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو اس وقت تک نہیں کرتا ہوں جب تک اللہ حکم نہ دے دے، یعنی وہ وحی الہی ہوتا ہے. لہٰذا آپ جو کر رہے ہیں یہ خدا کا پیغام ہے اور خدا کی خواہش ہے کہ امیر معاویہ جو ہے قرآن لکھے. اور اس شخص کے بارے میں، ایسے صحابی کے بارے میں اتنی غلیظ ترین زبان استعمال کرنا، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے.
اس لعین و مردود شخص کی زبان پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس نے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ اور اپنے غلیظ ترین زبان استعمال کیا ہے. زبانیں کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے الفاظ سن کر کے. ایک صحابی رسول پر جن کے اوپر دین کا مدار ہے، قرآن کا مدار ہے، وحی الہی کو لکھنے والے ہیں، کاتبین قرآن ہے، کاتبین حدیث ہے، اللہ کے نبی کی بھی بات کو محفوظ کیا، اللہ رب العالمین کی بات کو محفوظ کیا، دونوں کی باتوں کو محفوظ کرنے والے امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ کام اور یہ ڈیوٹی اللہ کے نبی ہی کی خواہش نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی خواہش تھی، اور انہوں نے حکم دیا کہ امیر معاویہ کو یہ کام پر لگاؤ، اور اللہ کے نبی کی بھی خواہش تھی. لہٰذا دونوں خواہش، اللہ کی خواہش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ حضرت امیر معاویہ قرآن لکھے اور حدیث لکھے. آگے دیکھیے، آگے سنیے، میں کتنا بتاؤں. آگے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف بک لو قد قمصک اللہ قمیصا، یعنی الخلافہ. اے معاویہ، جب تم کو اللہ رب العالمین خلافت کی قمیص پہنائے گا، قمصک اللہ قمیصا، اور آگے خود اس روایت میں یعنی الخلافہ کے لفظ بھی موجود ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ ہے، یعنی الخلافہ، کہ جب تجھے خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، یعنی خلافت عطا کی جائے گی، تو تم کیا کرو گے، کیسے معاملات کرو گے، اس موقع پر تمہارا رویہ کیا ہوگا، تم کیسے ہینڈل کرو گے ان معاملات کو. یہ جملہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی کی جو اہلیہ ہے ام حبیبہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، وہ سامنے آ گئی، پیچھے تھی، سامنے آ گئی، اور سامنے بالکل قریب ہو گئی. فجلست بین یدئی کے الفاظ ہیں، بالکل قریب آ کر کے بیٹھی اور پوچھا، فقالت یا رسول اللہ وان اللہ مقمص اخی قمیصا، کیا میرے بھائی کو خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، یا میرا بھائی خلافت کا عہدے پر سنبھالے جائیں گے، یعنی کیا خلافت میرے بھائی کو ملے گی اور میرا بھائی خلیفہ بنے گا. تعجب کے ساتھ یہ جملہ فرمایا. تو آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، نعم، تیرا بھائی خلیفہ بنے گا. لوگ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے کاٹ کھانے والی خلافت تھی، اور ظلم تھا، جور تھا، یہ تھا، فتنہ فساد تھا، اور ان کی وجہ سے تھا، نعوذ باللہ. بھائی فتنہ فساد تو ہم بھی جان رہے ہیں کہ تھے، لیکن ان کی وجہ سے تھا، یہ بات کہیں نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی تو بشارت دے رہے ہیں، لیکن آگے فرمایا اللہ کے نبی نے وَلَكِنْ فِيهِ حَنَاتٌ وَحَنَاتٌ وَحَنَاتٌ، لیکن ان کی خلافت میں فتنے کھڑے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں گے، یہ چیزیں ہوں گی. یاد رکھو، ایک یہاں پر چل کر کے میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ چونکہ حدیث میں آئے ہیں کہ جب خلافت ختم ہوگی اور بادشاہت شروع ہوگی، تو وہاں سے کاٹ کھانے والے کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کاٹ کھانے والی حکومت کا وجود ہوگا خلافت کے مان بعد، لہذا امیر معاویہ کی خلافت کاٹ کھانے والی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا حدیث کے الفاظ پڑھے ہو؟ کہا کہ بالکل پڑھا ہو. اب یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تقریر سن کر آئے ہوتے ہیں، کسی کی تقریر سن لیا، کسی رافضی کی، اور آ کر کے سوال کر دیا. میں نے کہا حدیث کے الفاظ پڑھو. حدیث کے الفاظ پڑھے تو اس کے اندر یہ تھا کہ خلافت کا انتہا، یعنی خلافت جہاں سے ختم ہو رہی ہے، وہاں سے جو بادشاہت شروع ہو رہی ہے، اس بادشاہت کی خصوصیت بیان کی گئی کہ کاٹ کھانے والی ہوگی. اچھا، بادشاہت کے بعد جو نیچے مرحلہ جمہوریت کا ہے، تو جمہوریت بھی اس کے اندر شامل ہوگی. میں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر کے قیامت تک جتنی بھی بادشاہت آئیں گی، اور جتنی بھی جمہوری نظام آئیں گے، یا کیپیٹل نظام آئے گا، یا جو بھی نظام آپ کہہ لیں، اور جو بھی ترک کہہ لیں، اور جو بھی طریقہ کار حکومت کی کہہ لیں، وہ تمام چیزیں مراد ہیں اس میں، اور قیامت تک کے لیے آنے والے مراد ہیں. مطلب یہ ہوا کہ فتنے فساد اس کے بعد بڑھیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے. جتنا زمانہ اللہ کے نبی سے بعد ہوتا، دور ہوتا چلا جائے گا، یہ فتنے آتے چلے جائیں گے. ابتدا ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے، خلافت کہہ لے یا بادشاہت کہہ لے، وہاں کی شروعات ہو گئی، چونکہ خیر القرون کا زمانہ ختم ہوا، اور وہاں سے جو قتل و غارت گری کا ماحول شروع ہوا ہے تو ختم نہیں ہوا، آج ان سے زیادہ ہے. آج پوری دنیا میں قتل و غارت گری، اور آج جتنے قتل ہو رہے ہیں وہ کہیں نہیں ہیں. آج ہم جو زندگی میں جس جو ہے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کو دیکھ لیں تو یہ تو خطرناک قسم کی طاغوتی نظام ہے. کاٹ کھانے والی حکومت یہ ہے، نہ کہ وہ.
تو جتنا زمانہ دور ہوتا جائے گا اس حدیث کے تمام اس کے اندر تمام زمانے مراد ہوں گے اور تمام حکومتیں مراد ہوں گی۔ صرف یہ لمیٹیشن قائم کر دینا کہ اللہ کے نبی نے جو یہ لفظ استعمال فرمایا کاٹ کھانے والی حکومت کا، اس کی ابتدا امیر معاویہ سے ہے اور انتہا یزید پر ہے، یہ الفاظ کہیں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو ایک حدیث مجھے لا کر کے دکھایا جائے جس کے اندر یہ ہو کہ ابتدا کاٹ کھانے والی حکومت کے امیر معاویہ کے زمانے سے شروع ہوئی اور یزید کے زمانے پہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد بڑی اچھی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لے کر کے یعنی حضرت امیر معاویہ کی خلافت سے لے کر کے قیامت تک جتنی بھی جو ہے رونما ہوں گے اور سیاستیں قائم کی جائیں گی، ان تمام کے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ اس کے اندر ظلم، جور، سفاکیت اور اس طریقے کے معاملات ہوتے رہیں گے، اور جتنا زیادہ اللہ کے نبی کے زمانہ سے دور ہوتا جائے گا وہ چیز آتے رہیں گے، یہاں تک کہ دجال آئے گا، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، یہ کتنی غلط بات ہے۔ لہٰذا میں بات کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو خلافت کا قمیص پہنایا جائے گا۔ تو اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے بھائی کے لیے دعا کر دیجیے، کیونکہ خلافت ملے گا اور حکومت اس کے بعد سے جو ہے معاملات گڑبڑ ہوں گے، لوگوں کے اخلاق بدل جائیں گے، لوگوں کے ویوہار بدل جائیں گے، لوگ پیاسے ہو جائیں گے، خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے، چونکہ آپ موجود نہیں ہیں، حضرت ابو بکر عمر فاروق موجود نہیں ہیں، نہ حضرت علی موجود ہیں، صحابہ کرام کا اختتام ہو چکا ہوگا، ان کی زندگی کا اختتام ہو چکا ہوگا، وہ لوگ دنیا سے گزر چکے ہوں گے، اب یہاں کے بعد جو معاملات ہوں گے تو آپ کا زمانہ سے دور ہو چکا ہوگا، لہٰذا بڑے معاملات ہوں گے، پھر کیسے ایسے فتنوں کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے؟ خلافت تو آپ کو ملنی ہے کیونکہ آپ نے ارشاد فرما دیا، ذرا آپ دعا بھی فرما دیجیے ان کے حق میں تاکہ اس کو اچھے سے کور کیا جا سکے اور آپ کے شان کے مطابق جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے خلافت قائم رہے۔ لہذا آپ کی درخواست پر، سیدہ ام حبیبہ کی درخواست پر آپ نے دعا فرمائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی، اور آگے فرمایا واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ تین دعائیں اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو اس موقع پر فرمائی۔ اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے اور ہدایت کے راستے پر چلا، اور اسی طریقے سے جو برائی باتیں ہیں ان سے دور فرما دیجئے اور ان کی مغفرت فرما دیجئے اور مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ یہ تین دعا اتنی زبردست ہے کہ ایک تو یہ کہ ہدایت رہنمائی فرما اور اس کو ہلاکت سے یعنی برائی سے ان کو محفوظ فرما، اور آخرت میں جو دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اس کے اندر اس کو کامیابی عطا فرما۔ یہ تین دعائیں اللہ کے نبی نے فرمائی، خلافت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، اور 20 سال انہوں نے بادشاہت فرمائی۔ اور جس طریقے سے اسی روایت کے اندر جب خلافت کے الفاظ کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا اور خلافت کی عہدیداری عطا فرما دی، تو پھر یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تین دعا کو بھی قبول نہ کیا ہو؟ اسی حدیث کے اندر خلافت کی روایت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، پیشن گوئی کو، اور جو ہدایت کی دعا ہے وہ قبول نہ کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لہذا تینوں دعائیں قبول ہوئی اور خلافت والی چاروں چیزیں قبول کی گئی، اور ان میں سے تین کا تعلق جو ہے آخرت کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق جو دنیا تھا، جو دنیاوی نظام کا خلافت تھا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اس روایت کے اندر کئی ساری چیزیں کھل کر کے نظر کے سامنے آ گئی۔ نمبر ایک، آپ کا مغفور ہونا، آپ کا ہدایت یافتہ ہونا، گناہوں سے اجتناب اور ہلاکت سے حفاظت۔ نمبر دو، آپ کو خلافت والی شان عطا فرمانا، خلافت کی قمیص عطا فرمانا، اور اسی طریقے سے شروع میں بات کی گئی کہ آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کی خواہش ہے کہ آپ سے قرآن لکھایا جائے اور اسی طریقے سے حدیث لکھیں آپ۔ یہ میری خواہش نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی خواہش ہے۔ لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت حدیث، کتابت قرآن اور اس طریقے سے پورے معاملات ان کے سپرد فرما دیے تھے۔ علامہ بغدادی نے ایک اور روایت پیش فرمائی ہے کہ عن مسلمة بن مخلد رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہم علم معاویة الکتاب۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں
तीन दुआ यहां पर भी जिक्र है, ये दूसरी रिवायत है। ऊपर वाली रिवायत मुतफर्रिद की, ये अलग है। आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब, अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा, लिखने का इल्म, चूंकि कुरान लिखते थे और लिखने में महारत अता फरमा। नंबर एक, किताबत कुरान और किताबत हदीस का इल्म अता फरमा। नंबर दो पर वमक्किन लहू फिल बिलाद, और जमा दीजिए उनकी हुकूमत को, उनकी सल्तनत को मजबूत कर दीजिए। इस रिवायत पर जरा गौर करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया वमक्किन लहू फिल बिलाद, उनकी हुकूमत को जमा दीजिए। और जब हम देखते हैं तो मालूम चलता है, आप जरा पीछे में चले जाएं, इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बहुत ज्यादा मान ले तो 5 साल बनती है। 5 साल के अंदर तारीख इंसानी में एक चीज पेश नहीं की जा सकती है कि उन्होंने गैरों से, कुफार और मुशरिकीन से एक बालिश्त जमीन भी उन्होंने इस्लाम के हक में फतह करके दिलाई, नहीं साबित किया जा सकता है। एक जंग भी गैरों से नहीं हुई है, बल्कि मुसलमानों के दरमियान जो कत्ल खून का रिश्ता कायम हुआ वो 90,000 है। 90,000 मुसलमान एक दूसरे को कत्ल, मुसलमान मारने वाले भी मुसलमान, मार खाने वाले भी मुसलमान। इस तरीके का मामला हजरत अली की खिलाफत में है। हजरत उस्मान की खिलाफत में 10 साल तो बहुत उम्दा चला, लेकिन आखिर की जो 2 साल हैं वो कत्ल गारत गिरी और आपस के इख्तिलाफात में उलझ गया। हजरत हसन की खिलाफत कायम हुई, वही मामला कुछ दिन तक चले। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने खिलाफत हजरत अमीर माविया के हवाले कर दी कि आप ही संभालिए, चूंकि आप ही का हक है और इन मसले को, इन फितनों को आप ही दबा सकते हैं। ये जो मुसलमानों को एक दूसरे में लड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, 90,000 मुसलमान शहीद हो चुके हैं, इसको आप ही रोक सकते हैं। फिर वो तारीख ने दिन दिखाए कि जब हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ के ऊपर बैत हुई, एक मुसलमान का कत्ल नहीं हुआ है, एक मुसलमान का 20 साल की खिलाफत में। पूरी तारीख इंसानी शाहिद है। 20 साल तक खिलाफत फरमाई, हुकूमत फरमाई, एक मुसलमान का कत्ल नहीं हुआ है, या कोई भी जंग मुसलमानों में नहीं हुई है। हुई हो तो बताया जाए। सारे मामला दब गए, अचानक दब गए। इतनी फहम फिरासत, इतनी बड़ी सियासत के माहिर इंसान थे। आखिरकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत का ही तो असर था। सारे मामला खत्म हो गए, फितने दब गए, बातिल ने सर उठाना छोड़ दिया, कुफ्र ने यलगारे करने बंद कर दी, इस्लाम पे जो सोरिश था वो दब चुका। ये पूरे मामलात हट गए, अमन आ गया, चैन आ गया, सुकून आ गया, इत्तिहाद और इत्तिफाक आ गए। तमाम बिलादे ममालिक के अंदर जो है इस्लाम फैलता चला गया। पूरी दुनिया में इस्लाम ने राज किया 20 साल तक। बड़े बड़े मकामात फतह किए गए, बहरी बेरे तैयार किए गए, अल्लाह के नबी की हदीस उसके ऊपर साबित आई। और इन्हीं की खिलाफत में हजरत हुसैन जंग करने गए थे। हजरत हुसैन, अल्लाह अकबर, तारीख को जरा पढ़ें आप। जब फतह कुस्तुनतुनिया के हवाले से हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहरी बेरे का लश्कर तैयार किया और उसकी जो मुहार यजीद के हाथ में दी और यजीद को उसका गवर्नर बनाया, सिपह सालार बनाया उस फौज का, और कुस्तुनतुनिया के लिए तमाम लोग गए तो उसमें हजरत हुसैन एजा फौजी के तौर पर शामिल थे। एक मामूली फौजी के तौर पर, एक मुजाहिद के तौर पर हजरत हुसैन। इमारत किसकी है? यजीद की है। यजीद उस जंग का जो है खलीफा है, गवर्नर यजीद है, और उस गवर्नरी के अंदर जो है हजरत हुसैन जा रहे हैं। तो मैं सवाल पूछ सकता हूं कि अगर यजीद इतना, जिस तरीके से सलमान नदवी कहता है कि वो जालिम था, तागी था, बागी था, जानी था, नऊज़ बिल्लाह, इतने खतरनाक इल्जामात लगाए जाते हैं, हजरत हुसैन उनकी मातहती में क्यों जंग लड़ी थी? उस जंग में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मौजूद हैं, हजरत हुसैन मौजूद हैं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी मौजूद हैं। इतने बड़े सहाबी, उनकी वफात भी उसी जंग के अंदर हुई है। तो इल्जाम लगाना अलग बात है, साबित करना अलग बात है। आपको हैरत होगी कि जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी का इंतकाल हुआ, सहाबा की तादाद बड़ी थी, हजारों की तादाद में, सब उसमें सिर्फ सहाबा थे बड़ी तादाद में। उस जंग के अंदर हजारों की तादाद में सहाबा कराम थे। मैं पूछ सकता हूं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था? किसने पढ़ाया था? यही हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे यजीद ने पढ़ाई थी। यजीद ने
اگر وہ کافر تھا یزید، مشرک تھا، بت پرست تھا، لوڈلی باز تھا نعوذ باللہ جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایک صحابی رسول کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہو اور تمام صحابہ میں کوئی اشکال نہیں کیا، سب نے کہا ٹھیک ہے. یعنی ایک چہرہ یہ ہے اور دوسرا چہرہ ان لوگوں نے اسلام پر لایا ہے، صحابی رسول کا کہ ایسے تھے ایسے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اہل بیت پر ظلم کے بہانے اور ان کے محبت کے بہانے میں ان تمام کو مجروح قرار دے دیا کہ یہ ظالم تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں فلاں تھے، یہ اسلام کی خدمت کرنے والے تھے. اس طریقے کا نظریہ اور نیریٹو بنایا گیا اور دنیا کو دکھایا گیا کہ صحابہ ٹھیک نہیں تھے. حالانکہ صحابہ اتنے رحم دل تھے آپس میں، جس کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بڑے رحم دل تھے آپس میں، رحماء بینہم، آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی سے کوئی کا بیر نہیں تھا، کسی کے بارے میں دل کے اندر کسی کو کوئی اعتراض وغیرہ نہیں تھا. اگر تھا تو قرآن رحماء بینہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کہے کہ وہ رحم دل تھے اور صحابہ کی آپس میں دشمنی رہی ہو، ممکن ہی نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ پڑھانے والے یزید ہیں اور ان کے ماتحتی کے اندر لڑنے والے حضرت حسین ہیں. اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ایک واقعہ اور لیجیے. یزید کو ولی عہد جو بنایا گیا تھا وہ سن 50 میں بنا دیا گیا تھا. ولی عہد بات چل رہی تھی سن 50 ہجری سے لے کر کے سن 56 ہجری تک، 6 سال تک ان کی ولی عہدی پر بات چیت ہوتا رہا، مشورے ہوتے رہے، ساری چیزیں ہوتی رہی. اسی درمیان میں یزید کو مکہ کا امیر حج بنایا جاتا ہے. امیر حج کا مطلب ہوتا ہے کہ خطبہ وغیرہ جو امیر ہوگا حج کا وہی دے گا. جو عرفات کے میدان میں خطبہ دیا جاتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہی کے ماتحتی میں حج کرایا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں امیر حج. یزید کو بنا دیا گیا تھا اور حضرت حسین اس سال حج فرمائے ہیں. جس سال یزید جو ہے امیر حج تھا، اسی کے خطبہ میں اسی کی عمارت کے اندر حضرت حسین حج فرمائے. یعنی ایک چہرہ یہ ہے اور دوسرا چہرہ بدنام کرنے کے لیے ایسے ایسے الزامات لگائے گئے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اگر وہ ظالم تھے، کافر تھے اور اسلام اور جنگ کے کفر اور شرک کا مسئلہ تھا تو اس کی ماتحتی میں اس کا خطبہ سن رہے تھے، ان کی ماتحتی میں حج کر رہے تھے، ان کی ماتحتی میں جو ہے جنگ کر رہے تھے، وہ صحابی رسول کا نماز جنازہ پڑھا رہے تھے اور یہ خاموش تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا. عجیب اتفاق ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے درمیان میں کفر اور اسلام کا جھگڑا تھا ہی نہیں. میں ان باتوں کو مکمل وضاحت کے ساتھ اس سے پہلے والی ویڈیو میں یزید کی ولی عہدی کے بارے میں مکمل بیان کر چکا، آپ اس کو وہاں دیکھ لیں تو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہو سکے گا. میرے خیال سے کافی باتیں ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ وقت بھی زیادہ ہو گیا. اجازت دیجیے انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے اندر اس کے سلمان ندوی کے دیگر اعتراضات کا جواب دینے کی مکمل کوشش کرتا رہوں گا. آپ حضرات سے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح بات کہنے اور صحیح علم آپ تک پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماتا رہے. جزاک اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.